اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آخری آیت تھی، آیت نمبر 29، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رسالت کا اعلان بھی فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی باہمی محبت کا ذکر بھی کیا کہ وہ آپس میں کتنا پیار کرتے ہیں۔ کفار کے حوالے سے ان کی سختی کا ذکر کیا، ان کی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور پھر یہ بتایا کہ ان کی مثال تورات اور انجیل میں ایک بیان کی گئی ہے۔ اب وہ جو تورات اور انجیل میں جو مثال بیان کی گئی ہے، قرآن مقدس نے اس مثال کو بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے، اور اس مثال کے دینے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ مشرکین مکہ میں جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو شروع میں تو حضور اکیلے تھے، اور تقریباً 10 سال 13 سال کی محنت میں 70 کے قریب افراد ہیں جو ساتھی بنے ہیں پوری اس محنت میں، اور آہستہ آہستہ پھر تعداد بڑھتی چلی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آپ ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو آپ کی محنت سے، کوشش سے تعداد بڑھی، شاخ در شاخ صحابہ کرام پھیلتے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کزارعین، ایک کھیتی کی طرح ہے، اخرج شطأہ، کہ جیسے ایک کھیتی اپنا شگوفہ، جس کو ہم پٹھا بھی کہتے ہیں، وہ نکالتی ہے۔ جیسے ہم گندم بیجتے ہیں تو ایک دانہ ہوتا ہے نیچے، اور جب وہ اوپر اس کی شاخیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، شاخ بڑھتی ہے، سٹا بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کا ایک سٹا بنتا ہے۔ اسی طرح مکئی کا ایک دانہ نیچے ہوتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے اور اس کے اندر ایک پٹھا نکلتا ہے۔ فآزرہ، پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے کھیتی اوپر جاتی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ ایک طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی پہلے زمین کے اندر تو بالکل اکیلی، اور اوپر جب نکلتی کومپل سی، ظاہراً اس کی کوئی قوت نہیں ہوتی، چھوٹی سی ہوتی، اور دیکھنے والا بھی کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اوپر بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے طاقت دے دیتا ہے۔ فآزرہ فاستغلظ، پھر وہ دبیز ہو جاتی ہے۔ دبیز کا مطلب ہے کہ سخت ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سختی پیدا کر دیتا ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ فاستویٰ علی سوقہ، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساق پہ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعجب الزراء، اور کسانوں کو وہ بھلی لگتی ہے، کسانوں کو پھر وہ اچھی لگتی ہے۔ مثال کھیتی کی دے دی، آگے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کر دیا، فرمایا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ یہ مثال دے کر یہ بات سمجھائی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں دین متین کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے کام شروع کیا تو اکیلے تھے۔ جیسے کھیتی بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جب لوگ جڑتے چلے گئے تو اس کے اندر ایک اللہ کی طرف سے قوت پیدا ہو گئی۔ جب قوت پیدا ہوئی اور پھر اس کے بعد اس میں سختی پیدا ہو گئی، سختی سے مراد ہے کہ مضبوط ہو گئی۔
پھر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی اپنی ساق پر. اب لوگوں کو وہ بھلی لگنی شروع ہو گئی. یہ بڑی اچھی چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے. یعنی اس لوگوں سے کیا مراد ہیں؟ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام جو جوق در جوق اسلام کی طرف آ رہے تھے کہ یار یہ کھیتی بڑی اچھی ہے، یہ کھیتی بڑی اچھی ہے، تو وہ کھیتی ان کو اسلام کی کھیتی جو ہے وہ اچھی لگنی شروع ہو گئی. اب جیسے جیسے اسلام کا بول بالا ہونا شروع ہو گیا تو کافروں کے دل جو ہے وہ جلنے شروع ہو گئے، ان میں حسد پیدا ہو گیا، کینہ پیدا ہو گیا، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنا شروع کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کو اختیار کیا. کس چیز کا وعدہ ہے؟ منہم مغفرۃ، بخشش کا وعدہ ہے، واجرا عظیما، اور اجر عظیم کا وعدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیات سورہ فتح کی یا پوری سورت کا اگر ہم نچوڑ یا خلاصہ یہ سمجھ سکتے ہیں پوری سورت کا، کہ محنت جاری رکھنی چاہیے، اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ رکھنا چاہیے، فتنے اور فساد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، دیوانگی اور عشق و مستی کے ساتھ اپنے کام پہ نظر رکھنی چاہیے. افراد کی طرف آپ نے توجہ نہیں دینی کہ آپ کے ساتھ افراد کتنے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ وہ کم تعداد بھی ہو تو فتح اور نصرت کی خوشخبری جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے. اب ایمان کی یہ لذت بڑی حسین سی لذت ہے، جس بندے کو یہ لذت، یہ کیفیت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے وہ مزے سے زندگی جیتا ہے. اللہ اس کو ہر موقع پہ ایسی ایسی قوت، ایسی ایسی کیفیت عطا فرماتا ہے، اور حقیقتاً ایسے ہے. بس بندہ ایمان پہ استقامت اختیار کر لے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر تقویت عطا فرماتا تھا، جب سختیاں پیدا ہوتی تو اللہ تقویت عطا فرما دیتا. اسی طرح آج بھی جو بندہ مومن جو ہے وہ پوری خلوص اور دیانتداری کے ساتھ دین متین کو اپنا مقصد اور مطمع نظر بنا کر جب آگے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے بندوں کو اسی طرح قلبی اطمینان، قلبی سکون کی کیفیت کسی نہ کسی طریقے سے عطا فرما دیتا ہے. اس لیے کسی بھی حالت میں آپ بالکل گھبرائیں نہیں، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے حکموں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں. سورہ فتح میں 2 خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے سنائی ہیں صلح حدیبیہ کی وجہ سے. ایک خوشخبری کیا سنائی کہ خیبر بھی فتح ہو جائے گا، اور دوسری خوشخبری اللہ تعالیٰ نے یہ سنائی کہ مکہ بھی فتح ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ بعض دفعہ اپنے آپ کو اس انداز میں لے کے چلنا کہ آگے انانیت کھڑی ہو، ضد کھڑی ہو، جیسا کہ ہم نے گزشتہ آیات کے اندر پڑھا بھی کہ مشرکین مکہ نے صرف ضد کی بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طواف نہیں کرنے دیا تھا، اور جاہلیت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا تھا، حمیت الجاہلیہ. تو جب جہالت سامنے ہو تو جہالت کا مقابلہ جہالت کے ساتھ نہیں کیا جاتا. یہ ہمارے ہاں یہ سوچ بن چکی ہے کہ نہیں، جہالت کا مقابلہ جہالت سے نہیں، جہالت کا مقابلہ علم ہے، جہالت کا مقابلہ روشنی ہے. اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے تھوڑی ہوتا ہے. مثلا جہاں پہ اندھیرا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ اندھیرا ختم ہونا چاہیے، تو کیا آپ وہاں پہ اور اندھیرا لے کے آئیں گے؟ تو اندھیرا ہی بڑھے گا نا. تو اب آپ کی کوشش ہوگی کہ میں وہاں پر کوئی چھوٹا سا دیا جلا دوں، ہلکی سی روشنی کر دوں، چلو کچھ تو اندھیرا ختم ہو. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس روشنی کو مزید بڑھاتا چلا جائے گا، مزید بڑھاتا چلا جائے گا. تو یہ اصول اپنی زندگی میں رکھ لیں ذہن میں کہ اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے کے ساتھ نہیں ہوتا،
اندھیرے کا مقابلہ روشنی کے ساتھ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جہالت کا مقابلہ علم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جہالت کا مقابلہ جہالت سے کرنا یہ الٹی ایک نئی جہالت ہوتی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسی جہالتوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ مبارک کو سورہ الحجرات، انتہائی اہم مضمون آ رہے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ہماری زندگی کے ساتھ بہت ساری چیزیں متعلق ہیں اگلی سورۃ پاک کے اندر۔ زندگی بسر کرنے کے یوں سمجھ لیں کہ بہت سارے گوشے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ مبارک کو اس سورت کا آغاز کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔